الرحمن الرحیم. آپا فخر کریم صاحبہ کا نام میں نے بہت سنا تعلیم کے حوالے سے. تو جس طرح ان کا تذکرہ لوگ کرتے ہیں میں تو یہ سمجھا تھا کوئی ماشاءاللہ 60-70 سال کی بہت ہی مختصر قسم کی موٹی تازی خاتون ہوں گی. تو یہاں تو کچھ حساب تو دوسرا نکلا. بہرحال مجھے خوشی ہوئی اور یہ بات بھی بڑی عجیب ہے کہ مجھے بھی ان سے ملنے کا اشتیاق تھا تعلیم کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے. اب انہوں نے بھی یہ فرما دیا کہ انہیں بھی اشتیاق تھا. تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہم لوگ ایسے موڑ پر آ کے دونوں ملے ہیں کہ یہ بھی میرے بارے میں ہوں گی نہیں یہ سوچتی ہوں گی کوئی ماشاءاللہ بہت بڑی توند ہوگی، بہت بڑے گردن ہوگی، موٹا سا صافہ ہوگا. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھیں. ابھی انہوں نے جو تقریر کی ہے اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ماڈل کی حیثیت سے انہوں نے بیان کیا اور اس میں جو بہت نمایاں بات انہوں نے کہی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسم گرامی ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کے ساتھ امی کا لفظ یعنی اس میں فرمایا ہے. اور کیسی عجیب بات ہے کہ ایک ہستی جس نے قاعدہ نہیں پڑھا، جس نے سپارہ نہیں پڑھا، جس نے کتاب نہیں پڑھی، جس نے کبھی خط لکھنا تو کجا خط لکھنا نہیں سیکھا، اس شخصیت نے، اس معزز ہستی نے قرآن جیسی کتاب لکھوا دی اور 1400 سال سے ہر پہلو سے قرآن کی تشریح کی گئی. معاشیات کے اعتبار سے، معاشرتی اقدار میں، تمدن کے اعتبار سے، عسکری اعتبار سے، جنرل کی حیثیت سے، علمی اعتبار سے، تذکرہ کائنات سے متعلق اور علاقہ بلاغری سائنسی فارمولوں سے متعلق، ڈیپ فریز سے متعلق، لیزر بیم سے متعلق، ٹائم اسپیس کی لیسنس سے متعلق، ہواؤں سے متعلق، دریاؤں سے متعلق، سمندر سے متعلق، کہکشانی نظام سے متعلق، گلیکسیز سے متعلق، ستاروں سے متعلق، چاند سے متعلق، ستاروں کا ڈوبنا ابھرنا، ان کا روشن ہونا، ان کا ایک اپنے محور پر ایک معین فاصلے کے قائم رہنا، آپس میں نہ ٹکرانا، سورج اپنی منزلیں طے کر کے غروب ہو رہا ہے، سورج اپنی منزلیں طے کر کے طلوع ہو رہا ہے، لاکھوں سال گزر گئے، کبھی کسی بندے نے یہ نہیں دیکھا کہ سورج مشرق کی بجائے جنوب سے نکل آیا. کسی نے دیکھا. اتنا توازن، اتنی معین مقداریں کہ آدمی دیکھ کے حیران پریشان ہو جاتا ہے. انسان جب اپنے اوپر غور کرتا ہے، اپنی تخلیق کے بارے میں سوچتا ہے. ماں کے پیٹ سے زندگی شروع ہوتی ہے، نہ وہاں کوئی بظاہر ہوا ہے، نہ وہاں بظاہر کوئی دھوپ کا گزر ہے، نہ وہاں بظاہر کوئی فیکٹری لگی ہوئی ہے فوڈ کی. انسان بتائیے وہ ایک مٹر کے دانے کے برابر انسان 7-8 پاؤنڈ کا خوبصورت ایک تصویر بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. دیکھو تمہارا اللہ کیسا ہے، ماں کے پیٹ میں مختلف اچھی خوبصورت تصویریں بناتا ہے. کیا شان ہے اللہ کی. تو یہ ابھی جو انہوں نے کہا دوران تقریب حضور امی سے، تو یہ امی ہونا تو بھائی بڑی ہی عجیب بات ہے. بس بات کیا ہے سب، حضور امی تو تھے لیکن وہ دنیاوی نقطۂ نظر سے امی تھے، اصل استاد تو ان کے علمیت ہے. اب جس بندے کو، جس ہستی کو اللہ خود بڑھا دے وہ امی کیسے ہوا؟
دنیاوی اعتبار سے وہ بھی تھے. تو بڑی اچھی بات انہوں نے کہی, مجھے پسند آئی. ایسی تعلیم کے حوالے سے بھی کہا کہ بھئی عورتوں کی تعلیم زیادہ ہونی چاہیے. الحمدللہ اب تو عورتیں ماشاءاللہ بہت پڑھنے لکھنے لگی ہیں, اور مردوں کو تو انہوں نے ہر میدان میں پیچھے چھوڑنا شروع کر دیا ہے. اب تو ایسا لگ رہا ہے مرد بیچارے گھر میں بیٹھیں گے, چوڑیاں پہنیں گے, روٹی پکائیں گے, عورتیں اپنا کرسی پر بیٹھ کے پرانی کریں گے. تو الحمدللہ یہ آپ کی جو مجلس ہے, یہ اس کا عنوان ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا. اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کر بھیجا. یہ جو آپ کا اس وقت جو اجتماع ہے, اس اجتماع میں زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ ہیں, اور زیادہ تر لوگ تعلیم سے متعلق ہیں, پڑھانے والے بھی اساتذہ ہیں یا ٹیچر ہیں. میں نے ابھی اس دوران سوچا کہ یہ جو پڑھنے لکھنے کا جو سلسلہ ہے یہ کہیں نہ کہیں سے تو شروع ہوا ہوگا. لوگ کہتے ہیں آدم سے شروع ہوا, لیکن سوال یہ کہ آدم کو بھی تو کسی نے پڑھایا ہوگا. آدم اگر پڑھے ہوئے تھے تو انہوں نے آئندہ یہ سلسلہ جاری کیا. تو قرآن پاک سے ہمیں اس بات کا ثبوت ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آدم کو بنایا, ہم نے آدم کو بنایا زمین میں اپنا نائب اور خلیفہ. اب اللہ تعالیٰ جتنے بڑے ہیں ان کی بڑائی کا کسی بھی طرح ہم جو ہے نا بیان نہیں کر سکتے. اللہ کو اکبر, اللہ بڑا ہے, لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت, اللہ تعالیٰ کی بڑائی جو ہے احاطہ نہیں ہوتی اللہ کو اکبر سے. ہم کہتے ہیں بڑا بھائی, اللہ کی بڑائی کا جو ہم تصور کرتے ہیں ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے جو ہمیں مذہبی حوالوں سے ملی ہے کہ کائنات میں سب سے بڑی ہستی اللہ اکبر, کائنات میں سب سے بڑی ہستی. کائنات کیا ہے؟ اب یہ آپ کی زمین ہے. اب اس زمین میں آپ دیکھیں 6 ارب انسان بستے ہیں. کتنے درخت ہوں گے, کتنے پرندے ہوں گے, کتنے چوپائے ہوں گے, کتنے آسمان میں ستارے نظر آتے ہیں آپ کو. تو وہ کہتے ہیں, میں نے حضور خنجر بابا سے پوچھا کہ بھائی ستارے کتنے ہیں, کیا کبھی کسی نے گنا ہے یا کر؟ تو میں ستاروں کے بارے میں صحیح تعداد تو متعین نہیں کی جا سکتی, لیکن انسانی نظر جتنے ستاروں کو احاطہ کر لیتی ان کی تعداد 10,000 ہے. اور ہر ستارہ, آپ یہ نہیں کہ ایک ستارہ کوئی خنزیر ہے, قمقمہ ہے, کوئی بلب ہے. ہر ستارہ ایک عالم ہے, ہر ستارہ ایک دنیا ہے. قرآن کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, سب تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے. عالمین کا رب ہے, عالم ایک ہے, عالم میں بے شمار عالمین ہے. تو اب یہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ہے کہ جس کے لیے ہمارے پاس ہماری وکیبلری میں لفظ نہیں ہے. جو مجبوری اللہ وہ پر اللہ بڑا ہے. لیکن اگر ہم گلیکسیز کو دیکھیں, نظام شمسی کو, اب کہتے ہیں کہ 9 نظام شمسی تو یہاں مستقل ہے. اگر ان کی تعداد ہم دیکھیں تو ہم کسی طرح اللہ کی بڑائی بیان نہیں کر سکتے. وہ اللہ جو اتنا بڑا اللہ ہے, اس نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا نائب اور خلیفہ بنایا تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنا شاگرد قرار دیا. اللہ تعالیٰ آدم کو علم سکھایا. بات یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جائے فی الارض خلیفہ, میں زمین میں اپنا نائب اور خلیفہ
بنانے والا یعنی اپنا نائب خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسے بندے کی تخلیق کر رہا ہوں جو میرے قائم مقام میرے اختیارات استعمال کرے. اختیارات. خلیفہ گورنر ہے. اب گورنر کا ایک نائب ہوتا ہے. جب وہ آپ کو پتا ہے کہ نائب جو ہے گورنر کے اختیار استعمال کر سکتا ہے. تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ ایک بندہ بنا رہے ہیں اور اس کو اس لیے اختیارات کی تفویض کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے دیے ہوئے اختیارات کو استعمال کرے. تو یہ جو بندہ ہے اس کی جو تخلیق ہے اس تخلیق میں جو عناصر ہیں جو ایلیمنٹس ہیں جن سے یعنی مادی وجود مٹی سے بنا. مٹی کی جو ہے نا یہ مٹی سے بنا. مٹی سے مراد یہ نہیں ہے یہ مٹی جو ہم دیکھ رہے ہیں اس سے بنا. مٹی کے اندر جتنے عناصر ہیں ان عناصر سے بنا. بنا گندم ہے. اب گندم کا پیس کے آٹا بنا لیتے ہیں تو ہم کہیں گے یہ کہ ہم گندم کی روٹی کھا رہے ہیں. لیکن ہم گندم کی روٹی تو کھا رہے ہیں لیکن گندم کے جو اجزائے ترکیبی ہیں اس میں تانبا بھی ہے, اس میں پیتل بھی ہے, اس میں چاندی بھی ہے, اس میں سونا بھی ہے, اس میں پروٹین بھی ہے, اس میں کیلشیم بھی ہے. تو روٹی تو بتانے کو تو یہ ہے کہ ہم نے آٹا گوندا روٹی کھا لی لیکن آپ جو روٹی کھا رہے ہیں وہ ایک محض گندم نہیں ہے. گندم جن اجزائے ترکیبی سے بنا ہے اس کو ہم کھا رہے ہیں. تو جب آدم کو مٹی سے بنایا اللہ تعالیٰ نے بنایا, میں مٹی سے بنایا, گاڑے سے بنایا, مٹ سے بنایا, سڑی ہوئی مٹی سے بنایا, تافوت سے بنایا, کڑکھناتی مٹی سے بنایا, من صلصال من حمأ مسنون. اور اس پتلے کو بنا کر اس کے اندر اپنی روح ڈال دی اور نفخت فیہ میں نے اپنی روح ڈال دی. جب روح ڈال دی تو انسان بولنے بھی لگا, سننے بھی لگا, دیکھنے بھی لگا. تو جب فرشتوں نے یہ دیکھا کہ جن عناصر سے انسان کی تخلیق ہو رہی ہے اس میں تو فساد ہے, اگر فاسفورس ہے تو اس میں آگ ہے, اگر اور کوئی دھات ہے تو اس میں اس کی خاصیت ہے, اگر اس میں تعفن ہے تو اس کے اندر بھی تعفن ہے, اور جہاں تعفن ہوگا وہاں فساد بڑھتا ہوگا. پانی سڑ جائے گا اس میں جراثیم پیدا ہو جائیں گے, فساد پیدا ہو گیا. انسان کے اندر سڑان پیدا ہو جائے پوری پھنسی نکل آئے گی, فساد پیدا ہو گیا. رضا اللہ تعالیٰ یہ جو آپ نے بنایا ہے تو زمین میں فساد پیدا کرتے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی بات سنی, یہ نہیں کہا تم کیا کہہ رہے ہو, سنی اور سنی تحمل کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کا یہ مزاج ہے. اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی آدمی سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑے تحمل سے, بڑے پیار سے, بڑی محبت سے سنتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں اور انسان کو سمجھاتے بھی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ آپ جو فرماتے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی تو مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے آدمی. اللہ فرمایا یا ابراہیم کیا تم اعتماد نہیں رکھتے ہماری بات پر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو استغفار کی اور کہا یا اللہ بے شک میں آپ کی ہر بات پر اعتماد کرتا ہوں لیکن اپنے اطمینان قلب کے لیے اس بات کو سمجھنا چاہتا ہوں. اگر آپ ٹھیک ہے, اگر اطمینان قلب کے لیے یہ بات سمجھنا چاہتے ہو تو 4 پرندے پکڑو, ان کو اپنے آپ سے ہلاؤ, اپنے آپ سے مانوس کرو اس طرح کہ وہ تمہاری آواز کو پہچاننے لگیں. تم انہیں بلاؤ تو تمہارے پاس آ جائیں, پھر ان کو ذبح کرو, ذبح کر کے ان کو سب کو فلما بنا دو, ایک جگہ پہاڑی پر رکھ دو اور ان کو کہو اللہ کے حکم سے آؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا, پرندے دوڑتے ہوئے آ گئے. یہ ایک دوڑتے آ گئے.
حال کو جب میں نے پڑھا تو آپ یقین کریں میرے اوپر تو ایک حیبت تاری ہو گئی تھی. 4 پرندے ہیں, چاروں کو ذبح کر دیا, سب کو ایک جگہ کر کے خیمہ کر دیا, ہڈیاں چکنا چور ہو گئی. وہ پرندے کیسے بن گئے 4؟ کیا ہو گیا؟ اللہ کو تو سب قدرت ہے. تو مجھے اوپر مراقبے کی کیفیت تاری ہو گئی. تو صاحب میں نے بڑی عجیب بات دیکھی. وہی دیکھی کہ یہ پورا یہاں گوشت قیمہ بنا رکھا ہوا ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا پرندوں سے اللہ کے حکم سے آؤ, تو حیرانی اس بات پہ ہوئی کہ 4 پرندوں کی بوٹیاں الگ الگ اٹھی. ہر پرندے میں پرندے کے مطابق وہ بوٹیاں کی جمع ہو گئی. وہ 4 پرندے جو ہے زندہ ہوئے. مطلب کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سمجھاتے ہیں. جیسے ایک اچھا استاد ہوتا ہے, خلیق استاد ہوتا ہے, اس کو شاگرد اگر پریشان بھی کرے پرندوں میں نا, تو دیکھیے بات پرندوں میں ہو رہی ہے اور انسان کر رہے ہیں. بہرحال وہ نہیں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ایک مزاج ہے کہ وہ کسی بات کو اگر بندہ سمجھنا چاہے تو اسے سمجھاتے ہیں. قرآن پاک میں سورہ قمر میں 27ویں پارے میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے قرآن کو سمجھنا آسان کر دیا. ہے کوئی سمجھنے والا؟ ہے کوئی سمجھنے والا؟ ہم نے تو قرآن کو, اب یہ ہم لوگ جو ہے آکسفورڈ کی ڈکشنری تو حفظ کر سکتے ہیں. قرآن کے جو 4 سورتیں ہمیں یاد ہیں نماز پڑھنے کی, اس کا ترجمہ یاد نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھیں گے کہ ترجمہ ہی یاد نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا. تو بعد میں یہ کہہ رہا تھا کہ سب سے بڑے معلم, سب سے بڑے استاد اور پہلے استاد اللہ میاں ہے, حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے. تو فرشتوں نے کہا کہ صاحب یہ تو خون خرابہ کرے گا, فساد کرے گا. اللہ تعالیٰ نے سنا اور کہا کیا ہے, وہ علم آدم الاسماء کلھا, کہ پہلے ہم نے آدم کو علوم سکھائے, اسماء ہم نے صفات کے علوم سکھائے. کلھا جو صفات ہماری ہیں ان کا علم آدم کو سکھائے. ثم عرضهم علی الملائکہ, فرشتوں نے کہا نا خون خرابہ فساد کرے. پھر ہم نے فرشتوں کے سامنے آدم کو پیش کیا کہ اے آدم, ہم نے جو تمہیں علم سکھائے ہیں وہ تو بیان کر. فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. حضرت آدم علیہ السلام نے جو علوم اللہ تعالیٰ نے اپنے صفات کے سکھائے تھے وہ فرشتوں کے سامنے بیان کر دیا. فرشتوں نے جب وہ علم سنا تو وہ تو حیران ہو گئے کہ یہ علم ہمیں آتا ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا قالوا سبحان اللہ, پاک ہے آپ, بلند مرتبہ ہے آپ, لا علم لنا, ہم نہیں یہ علم جانتے جو آدم نے ہمیں بتا دیا. الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم, ہم تو اللہ میاں اتنا علم جانتے جتنا آپ نے ہمیں سکھا دیا ہے. پتہ یہ چلا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو علوم سکھائے فرشتے ان سے واقف نہیں ہیں. پہلی بات تو یہ. اور جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ پہلے استاد ہمارے باپ, ہمارے دادا, ہمارے نانا حضرت آدم کے پہلے استاد, زور سے بولو نا بھائی, کسی کو اگر اشکال ہے تو آپ بعد میں سوال کر سکتے ہیں. پہلے استاد کون ہوئے؟ اب پہلے استاد اللہ تعالیٰ ہے آدم علیہ السلام کے. اب یہ جو علم کی ترویج کا سلسلہ شروع ہوا یہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا. آدم علیہ السلام ہمارے باپ بھی ہیں,
اور نوع انسانی کے سب سے بڑے بھی ہیں، ساتھ ساتھ پیغمبر بھی ہیں، مسلح بھی ہیں۔ اب یہ سلسلہ آدم علیہ السلام کا آگے چلا، زمین پر آئے، زمین پر جب آئے وہ بھی ایک عجیب داستان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب آدم علیہ السلام پڑھ گئے، لکھ گئے، خلیفہ بن گئے اللہ تعالیٰ کے، اب اس خلافت اور نیابت کے مطابق ان کے تعام و قیام کا بھی انتظام ہونا چاہیے تھا۔ اب گورنر کا جب تقرر ہوتا ہے تو وہ جھوپڑی میں نہیں رہتا، گورنر ہاؤس میں رہتا ہے۔ وزیر اعظم کا جب تقرر ہوتا ہے تو وہ 64 کے پلاٹ میں نہیں رہتا، وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں رہتا ہے۔ تو جتنا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم بخش کر جو مرتبہ عطا فرمایا، اسی کے مطابق ان کے کام و قیام کا انتظام۔ اور اب اللہ تعالیٰ نے جو منصب اور فضیلت بحیثیت خلیفہ کے آدم کو عطا فرمائی تھی، اس کے مطابق ان کے کام و قیام کا انتظام ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا آدم اسکن انتا وزوجک الجنہ، اے آدم تو اور تیری بیوی جو اچھا لگنی تیری بیگم صاحبہ، دونوں تم اور تمہاری بیگم صاحبہ دونوں جنت میں ایک مقام عطا کیا، جنت، جس بنیاد پر نیابت، خلافت اور علم کی بنیاد پر۔ آدم علیہ السلام جنت میں چلے گئے، لیکن جنت میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک شرط لگا دی کہ آدم اسکن انتا وزوجک الجنہ فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، وہاں رہو، خوش ہو کر کھاؤ پیو، فَكُلَا مِنْهَا، اس میں سے کھاؤ پیو، رَغَدًا، خوش ہو کر، حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے دل جائے، جہاں سے دل جائے گا، مطلب جنت کا رقبہ ظاہر ہے کوئی پاکستان جتنا تو ہوگا نہیں، دنیا جتنا بھی نہیں ہوگا، وہ تو عالمین کے لیے جنت بنی ہے، کروڑوں کروڑوں دنیا ہیں۔ اب کروڑوں کروڑوں دنیا کے جو جنتی لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت نصیب کرے، تو کروڑوں کروڑوں دنیا کے جو جنتی لوگ ہیں اس کے حساب سے تو جنت کا رقبہ بنے گا نا۔ حیث و شیتما، جہاں سے دل چاہے کھاؤ پیو، یعنی پوری کی پوری جنت تمہارے تصرف میں دے دی گئی، جو چاہے کھاؤ، عیش کرو، مزے کرو، پانی پیو، کھجورے کھاؤ، پھل کھاؤ۔ لا تقربا هذه الشجرة، لیکن ایک بات کا دھیان رکھنا، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ لا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب نہیں جانا، اور اگر تم اس درخت کے قریب چلے گئے فتکونا من الظالمین، تمہارا شمار ظالموں میں ہو جائے گا۔ جنت میں آدم رہتے رہے، حوا بھی رہتی رہی، اب کتنے لاکھ سال کتنے کروڑ سال رہے اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، کسی نے نہیں بتایا کہ باہر پتہ نہیں کب تک رہتے رہے۔ اب وہ شیطان کا بھی چکر تھا پیچھے، اس نے بھی اللہ سے کہا تھا کہ میں تو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، جس طرح بھی ممکن ہے آدم کو بہکاؤں گا۔ وہ گھاس میں لگا ہوا تھا، یہ تو آدم میں تو ہاتھ سے نکل گئے تو جنت میں سے مل گئی۔ بہرحال میں کچھ ایسی لمبی کہانی ہے، کچھ ایسا ہوا کہ شیطان نے کچھ ایسا وسوسہ ڈالا کہ آپ کو کہتا ہے ہوا کے ڈالا، کو کہتا ہے آدم کے ڈالا، بہرحال ان سے نسیان ہو گیا، بھول ہو گئی، اور اس نسیان اور بھول کی وجہ سے وہ درخت کے قریب چلے گئے۔
اب دیکھیے بہت غور سے سنیے گا، اللہ تعالیٰ اتنا انعام کیا، جنت دے دی، اتنا بڑا فضل کیا کہ نیابت اور خلافت عطا فرما دی، اتنا بڑا احسان کیا اللہ نے کہ وہ علم سکھا دیا جو فرشتے نہیں جانتے۔ کتنے انعامات اللہ کے میں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے بات پردے میں نہیں رکھی، کہتے ہیں کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، اگر تم اس درخت کے قریب چلے گئے تو تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ آدم کے پاس علم الاسماء ہے، آدم پڑھے لکھے ہیں، براہ راست اللہ تعالیٰ کے سکھائے ہوئے ہیں، جب وہ درخت کے قریب چلے گئے کہ وہ درخت کیا ہے اس کی بھی بڑی روحانیت میں وہ ہے، کبھی انشاءاللہ وقت ہوا تو بیان کروں گا۔ آدم علیہ السلام کے علم نے یہ رہنمائی کی کہ بھول ہو گئی ہے، بھول ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اس درخت کے قریب جانے کو منع فرمایا تھا، بھول ہو گئی۔ اچھا اب بھول ہونے پر جب آدم السلام نے تسلیم کر لیا جو بھول ہو چکی تھی، تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کو یہ ارشاد ذہن میں گونجا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، وہ ہوگا اب تو ہمارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ جیسے ہی بات آدم کے ذہن میں آئی، جنت نے کہا کہ اب جنت میں آپ نہیں رہ سکتے، کیونکہ جنت میں تو صرف وہی لوگ رہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، ان سے بھول چوک میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکم بدولی نہیں ہوتی۔ قرآن میں کہ سہ ہوا آدم کو، یہ سہ ہوا تو پھر یہ جنت سے نکلنا اس درجے کی بات ہے۔ ایک آدمی جو عام آدمی وہ غلطی کرتا ہے، ایک آدمی پاکستان کا سربراہ ہے وہ غلطی کرتا ہے، بہت فرق پڑ جائے گا۔ وہ جنت سے نکل آئے، جنت میں نکل آئے، پھر وہ یہاں کھانے پینے کا مسئلہ کھڑا ہوا کہ بھائی کھائیں کہاں سے؟ جنت میں تو کوئی کھانا پکانا نہیں پڑتا تھا، جس چیز کی خواہش ہے ان کا سیب، اور سیب آ کے رکھا گیا، ان کا دودھ کا گلاس آ کے رکھا گیا، ان کا کوئی اور کوئی پھل، ان کا انار آ کے رکھا گیا۔ اب یہاں ہوگا انار تو یہاں کہیں بھی نہیں تھا، ہوگا سیب بھی نہیں۔ رونے لگے، بہت اللہ سے عاجزی کی، روئے معافیاں مانگی کہ اللہ بھول ہو گئی، اب ہم کیا کریں، بھوک لگ رہی ہے، کہاں کھانا بھی نہیں آتا تھا، وہ تو جنت بھی کھانے کے آگے تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام زمین پر اترے، وہ کہا دیکھیے بھائی اب جو کچھ ہو گیا وہ تو ہو گیا، اب اس کا تو ایک ہی طریقہ ہے کہ جو بھول چوک ہو گئی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، توبہ کرو، استغفار کرو، توبہ استغفار سے اللہ تعالیٰ رحیم کریم ہے، معافی تلافی ہو جائے گی، تمہاری جنت تمہیں واپس مل جائے گی۔ اور اب ایسا کرو کہ اب انار درخت سے اتر کے نہیں آئے گا، اب انار کو بو زمین میں، تو اب تو بھائی ہے پھر اب کیا کرے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک کھیت بنایا، یہ کھیت بن گیا، چل کے اس میں پانی دو، اس میں بیج ڈالو، جو طریقہ، اس کے بعد بھائی انتظار کرو، پھر یہ کھیتی باڑی ہوگی، پھر اسے کاٹو گے، پھر کھانے کو ملے گا، وہ کھانا پینا۔ اب یہ جو پھر دوسرا مرحلہ دیکھیے، آپ غور فرمائیں، حضرت جبریل کا آنا، کھیت بنانا، بتانا، بیج کا بونا، پانی کا دینا، جب گندم یا جو بھی انہوں نے چیز بوئی تھی جب وہ پک جائے اس کا کاٹنا، یہ سب بھی علم ہے۔ پہلے لگایا
وہ علم سکھایا تو فرشتے نہیں جانتے تھے. اب آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں وہ علم سکھایا جس علم کی بنیاد پر آدم کی پوری نسل کو زندگی گزارنی ہے. آج یہ ہے اگر کسان گندم بونا بو دے تو ہم کھانا نہیں کھا سکتے. تو دوسری علم کی یہاں بھی بات ہوئی. پھر آدم علیہ السلام بحیثیت نیابت اور خلافت کے تو وہ عالم فاضل تھے. اب ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا علم سکھایا اور وہ نبی بن گئے. اب نبی بننے کے بعد پھر لوگوں کو ہدایت کے راستے دکھائے. پھر وہ حابیل قابیل کا قصہ ہوا. حابیل قابیل کے قصے سے یہاں دنیا میں قتل شروع ہو گیا. پہلا قتل حابیل قابیل کے قصے میں بیان ہوا ہے. اور اس کے بعد علم کی جو ہے نا ترویج بڑھتی چلی گئی. پہلے آدم نے جڑیں کھائیں, پھر آدم نے پھل کھائے, پھر وہ آدم نے زمین کے اندر غار بنا کر, کھو بنا کر, کیو بنا کر اس کے اندر رہنا شروع کیا. پھر اور علم بڑھا, آدم درختوں پہ رہنے لگا, درختوں پہ شہر بس گئے. پھر اور علم بڑھا, پھر پتھر کا زمانہ آ گیا جس کو اسٹون ایج کہتے ہیں. پھر اور علم بڑھا تو آگ کی دریافت ہو گئی. پھر اور علم بڑھا تو الیکٹریسٹی کی دریافت ہو گئی, بجلی. آپ دیکھیے بجلی ایک ایسا علم ہے کہ اس وقت اگر بجلی دنیا سے نکل جائے تو دنیا کی ہر طرف رک جائے. قیامت آ جائے. آپریشن ہو گئے تب بجلی ہے, گھر جاؤ تب بجلی ہے, رہ جاؤ تب بجلی ہے, ہوا, ہر جگہ بجلی 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 کی ایک علم ہے. اور بجلی کی بھی نشان نہیں ہے بات ہماری. اللہ نور السماوات والارض, کہ اللہ آسمانوں کی اور زمین کی روشنی نور یا بجلی ہے. یہ بھی ایک علم ہے. تو اب جیسے جیسے یہ علم کے شعبے کھلتے رہے, نئے نئے فلسفوں کی مشاغلات ہوتی رہی, علم بڑھتا رہا. اور آج جو اسٹیج ہے علم کا, سائنسی دور, وہ ہمارے سامنے ہے. جتنا بھی علم پھیلا ظاہر و انسانوں سے پھیلا, اساتذہ سے پھیلا, معلمین سے پھیلا. آئندہ بھی جتنا علم پھیلے گا وہ بھی اساتذہ سے, معلمین سے پھیلے گا. بچہ جب پیدا ہوتا ہے بالکل برین کاغذ ہوتا ہے, کچھ نہیں ہوتا اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. ماں کو وہ صرف ماں کی خوشبو سے پہچانتا ہے. نہ اسے یہ پتا ہے میری ماں کا نام کیا ہے, نہ اسے یہ پتا ہے میرے ابا کا نام کیا ہے, نہ اسے یہ پتا ہے یہ ابا ہے, یہ اماں ہے, یہ بھائی, کچھ ہی پتا نہیں. لیکن جب وہ دنیا میں آ جاتا ہے تو اب اس کی سب سے بڑی معلم اس کی ماں بنتی ہے. ماں اس کو سکھاتی مما, ماں اس کو سکھاتی دودو, ماں اس کو جو آہستہ آہستہ سکھا کے چندا ماما. یہ میرے آج تک میرا مسئلہ حل نہیں ہوا. کوئی یہاں بزرگ ہے, کوئی مسئلہ حل کرے کہ چندا ماما کیوں ہوتا ہے, چاچا کیوں نہیں ہوتا. یعنی ہر اچھی چیز اماں جو ہے اپنے سے منسوخ کر لیتی ہے. ماں بھی کیا ایک دور بولا جائے. اچھا ایک اور اماں بڑی اچھی استاد ہے, بڑی ہوشیار, بڑی ہوشیار ماں استاد کی حیثیت سے. بچے شراب کریں گے, آنے دے تیرے ابا کو, دیکھ تیری ٹانگیں ٹوڑا. خیر وہ بچہ ڈرا نہیں, ڈرا چھڑا دے. اب ابا جی آ گئے گھر میں, کوئی شکایت کی, یوں ہوا. ابا جی ویسے ہی باہر سے تھکے مان کے آتے ہیں, غصہ بھی کچھ مرض زیادہ ہی کرتے ہیں. وہ بچے کو دھڑکنا شروع کر دیا. اب جناب اماں بے قرار ہو کے آئے گی, ہے کہ کان سے ہی مار دو گے, اور وہ جناب سینے سے لگا کے بیٹھی. اماں کہتی ہے باقی ظاہر
باپ سے بچے ایسے کرتے ہیں جیسے شیر بکری سے، آنے دیتے ربا۔ تو یہ بھی ایک طرح کی تعلیم ہی ہے۔ تو نہیں قریب میں ایسے آپ لوگوں کو ہنسانے کے لیے بات کی تھی ایسا۔ پھر جو انسان کا سب سے بڑا معلم ہے پہلا وہ ماں ہے، پھر ماں کے بعد بہن بھائی آتے ہیں، بہن بھائیوں کے بعد ہمارا اپنا خاندان آتا ہے، خاندان کے بعد ماحول آتا ہے، ماحول کے بعد اسکول آتا ہے، اسکول کے بعد کالج آتا ہے، کالج کے بعد یونیورسٹی آتی ہے، پھر اس کے بعد آدمی جوان ہوتا ہے، وہ بھی ایک علم ہے، پھر بڑھاپا آتا ہے، وہ بھی ایک علم ہے۔ بڑھاپے کو آپ کیا علم کے بغیر کوئی نام دے سکتے ہیں؟ وہ جو بڑھاپا علم ہے نہیں ہے؟ تو ایسے لوگ سن رہے ہیں کوئی پتہ نہیں کوئی عجیب بات کیا ہو بھائی جوانی میں مجھے پتا نا میں جوان ہوں، اور اس جوانی کے جو تقاضے ہیں وہ بھی میرا علم ہے۔ اسی طرح میں بوڑھا ہوں تو بڑھاپے کے جو تقاضے ہیں وہ میرا علم ہے۔ اور اس کے بعد آدمی کو یہ بھی پتا ہے اس دنیا میں عارضی ہوں، یہ بھی ایک علم ہے۔ پھر اس کو یہ بھی پتا ہے میں اس دنیا میں تھوڑی دیر رہ کے یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا، یہ بھی ایک علم ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، آدم سے لے کے آدم کی اولاد تک اور آدم کی اولاد کی پیدائش سے مرنے تک کون سا ایسا منظر ہے جس کو آپ علم سے باہر کر سکتے ہیں؟ آپ کی ساری زندگی علم ہے۔ یہ بات کہ میں زندہ ہوں یہ بھی علم ہے، یہ بات کہ میں مر گیا یہ بھی ایک علم ہے۔ تو علم کی بڑی افادیت ہے، اور یہ جتنے بھی یہاں ہمارے معلمین صاحبان تشریف فرمائے، بلا شبہ ان کی روح بڑی سعید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کام کے لیے منتخب کیا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت سے بڑے فخر کے ساتھ فرمایا مجھے معلم بنا کر بھیجا۔ اب پیغمبروں نے تو بھائی اپنی ذمہ داریاں پوری کی، پیغمبروں کے واقعات آپ کے سامنے ہیں، انہیں مارا بھی، ان کا بائیکاٹ بھی کیا، انہیں قتل بھی کیا، ان کو اذیتیں بھی پہنچائی، ان کے راستے میں کانٹے بھی بچھائے گئے، اونٹ کی اوجڑی بھی رکھی گئی، طائف میں پتھر اتنے مارے گئے کہ نالے مبارک خون سے بھر گئی، انہیں اپنی ذمہ داری پوری کی۔ اب جتنے معلمین ہیں ان کے اوپر بھی فرض ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ اب معلمین اساتذہ تو ہے ہی، ماں بھی معلم ہے، باپ بھی معلم ہے، بھائی بھی معلم ہے، جو سکھاتے ہیں معلم ہے۔ تو اس اجتماع میں ماشاءاللہ اتنے سارے معلمین ہی جمع ہیں، اور معلمین کی ہیڈ بھی جمع ہے، جہاں نہیں بیٹھی۔ تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اعزاز کو کہ حضور نے فرمایا مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، اس کی پاسداری کریں اور اللہ کا بہت زیادہ اس نعمت کا شکر ادا کریں، اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ سائنسی علوم کے ساتھ ساتھ وہ علوم بھی اپنے بچوں کو سکھائیں جو علوم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے۔ اب وہ علوم کہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے سکھائے تھے ہم کیسے سکھائے؟ ہمیں تو آتے نہیں، یہ بھی ایک سوال ہے کہ جی آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے علم آدم الاسماء کلھا سکھا دیے، ہمیں تو ہم وہی علم کہاں سے سیکھیں؟ کہ وہی سوال ذہن میں آتا نہیں آتا، وہی کہاں سے سیکھیں؟ تو اس علوم کو سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایسے لوگ تلاش کریں جو وہ علم جانتے ہوں، اور وہ علم جاننے والے لوگ اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، بزرگ ہیں، داتا گنج بخش ہیں، بابا فرید ہیں،
شاہ عباس قلندر ہے، شاہ عبد الطیف بٹائی ہے، خواجہ غریب نواز ہے، بہاؤالدین ذکریہ ملتانی ہے، بہت سارے بزرگ ہیں اور ان کے فلور بہت سارے ہیں. تو معلم کی حیثیت سے آپ کے اوپر دو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. ایک ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹ کو دنیاوی علوم سکھائیں جو آپ سکھا رہے ہیں، لیکن دنیاوی علوم سکھانے تک آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے اپنے فرائض پورے کر دیے. ہمارا ورثہ، ہمارے باپ آدم کا ورثہ نسل انسانی کے لیے کون سا علم ہے؟ علم الاسماء. جب تک ہم علم الاسماء نہیں سیکھیں گے اس وقت تک اپنے باپ آدم کے ورثے کو حاصل نہیں کر سکتے. اب یہ کہاں سے ملے گا؟ قرآن سارا علم الاسماء ہے. اچھا ایک بات اور میں ختم کرنا چاہتا ہوں. آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے علم سکھائے تو اس وقت آدم علیہ السلام کہاں تھے؟ بتائیے بھائی. جنت میں تو بعد میں آئے تھے. جی کہاں تھے؟ عالم کے پاس تھے، آسمانوں میں تھے. آسمانوں میں یہ مادی وجود تو جاتا نہیں ہے بھائی، وہ تو یہاں مر جاتا ہے، قبر میں مٹی شٹی ہو جاتا ہے، روح جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو علم سکھایا، قیاس یہ کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی روح کو یہ علم سکھایا. ٹھیک ہے بھائی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں مگر ایک آپ ہی ہے جس کی سمجھ میں آ رہی. کیوں بھائی ادھر سے بولنے سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا ہاتھ اٹھا بھائی. ماشاء اللہ بھائی میں تو بہت ہی خوش نصیب ہوں. سارے ماشاء اللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. وہ ملا نصیر الدین ایک صاحب بڑے مشہور ہیں، ملا دو پیازے بھی کہتے ہیں. وہ بڑے عالم فاضل آدمی تھے. تو کہیں اجتماع ہو رہا تھا تو لوگوں نے کہا ملا جی کو بلاؤ. ملا جانا نہیں چاہ رہے تھے. انہوں نے بڑے کہا نہیں میں نہیں جاتا. لوگوں نے زبردستی کر کے نا ان کو لے گئے. بہت بڑا ہال تھا، بہت بڑے لوگ تھے. تو جا کے اسٹیج پہ کھڑے ہو گئے، بھائیو السلام علیکم. تم نے کہا وعلیکم السلام. کہ جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں آپ لوگ جانتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا ہم نہیں جانتے. ایسے لوگوں کے سامنے کیا بیان کرنا ہے جو کچھ نہیں جانتے. وہ اس سے اتر گئے. تو لوگ آئی تو بھائی بہت برا ہوا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب ان کو بلا. تو لوگوں نے کہا اب ہم سب یہ کہیں گے ہم جانتے ہیں. پھر ملا جی بیان کریں گے. وہ پھر وہ بلا نہیں بول رہے تھے. بھائی میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں آپ جانتے ہیں؟ کہیں ہاں ہم جانتے ہیں. کہ بھائی جب سب جانتے ہیں تو بتانے کا کیا بھائی السلام علیکم. پھر لوگ گئے تو بھائی بہت ملا جی چلے ایک دفعہ اور بلاؤ. آدھے لوگ ادھر کے کہیں گے ہم جانتے ہیں، آدھے لوگ ادھر کے کہیں گے ہم نہیں جانتے. ملا جی ادھر کہا آپ جانتے ہیں؟ آدھے لوگوں نے کہا ہم جانتے ہیں، آدھے لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے. لیکن گئے تو مسئلہ حل ہو گیا. جو لوگ جانتے ہیں وہ انہیں بتا دیں، جو نہیں جانتے تو میرا خیال ہے ادھر کے لوگ زیادہ جانتے ہیں ادھر کے لوگوں کو بتا دیں. یہ میں کہا دوں ایسا بات ہوگی، بات ہوگی تو وہ علم جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی قرآن حدیث یا کوئی کتاب وہ میں نے نہیں پڑھی. یہ بات ہے کہ وہاں آسمانوں میں روح ہی ہوگی. کوئی کہ جی
آیت بتاؤ جی. اللہ تعالیٰ نے روح کہا بھائی آیت کی سمجھانے کی بات روح تھی نا، روح کو سکھایا اللہ تعالیٰ نے. تو اب یہاں علم الاسماء سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی روح سے واقف ہوں. اگر ہم روح سے واقف نہیں ہوں گے تو ہمیں وہ جو غیب کے علوم ہیں وہ ہمیں نہیں آئیں گے. اللہ تعالیٰ بھی غیب ہے، فرشتے بھی غیب ہے. لوگ کہتے ہیں کہ کسی بندے کو غیب تو آتا ہی نہیں. لیکن اللہ غیب جب آ گیا، کوئی علم آ گیا آپ کو، غیب نہیں رہا. جب تک کوئی علم آپ کو نہیں آیا وہ غیب ہے. تو جب تک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم الاسماء نہیں سکھائے تھے، آدم علیہ السلام کے لیے وہ غیب تھا. جب اللہ تعالیٰ نے علم الاسماء سکھا دیا، آدم علیہ السلام کے لیے وہ علم غیب نہیں رہا. لیکن ہماری دین میں غیب ہے جو دین کو ہمیں نہیں آتا. تو روح سے واقعیت ضروری ہے. اب آپ یہ بتائیں، کوئی انسان وہ 10 سال کا ہو، 20 سال کا ہو، 50 سال کا ہو، 100 سال کا ہو، کیا بغیر روح کے چل پھر سکتا ہے؟ کوئی انسان نہیں چل پھر سکتا. کوئی انسان بغیر روح کے ٹیچر بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. کوئی انسان بغیر روح کے تخلیق کر سکتا ہے؟ اب جیسے میں تخلیق کر رہا ہوں، میری روح نکل جائے اور میں گردن ڈال دوں، تقریر تو آپ کیا سنیں گے، سارے بھاگ جائیں گے، ڈر کے مارے مر گیا چلو یہاں سے بھاگے. تو روح کے جو ہے، روح کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ دنیا میں وہ علوم جو ہم سیکھتے ہیں، یہ بھی جبھی سیکھتے ہیں جب ہم زندہ ہوں. اگر ہم زندہ ہی نہیں ہوں گے تو ایک مردہ آدمی کیا علوم سیکھے گا؟ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کسی مردہ عورت یا کسی مردہ مرد کی شادی ہوئی ہو؟ کیوں نہیں ہوتی بھائی؟ اس لیے نہیں ہوتی کہ یہ سارے کاروبار زندگی سے متعلق ہے، زندگی سے ریلیٹڈ ہے. آپ زندہ ہوں گے اسکول جائیں گے، آپ زندہ ہوں گے ملازمت کریں گے، آپ زندہ ہوں گے کاروبار کریں گے، آپ زندہ ہوں گے اسکول بنائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے. تو اب یہ ساری ہماری زندگی جو ہے روح کے تابع ہے. اور یہ ہمارا جو جسم ہے یہ ایک میڈیم، وسیلہ ہے، واسطہ ہے، ذریعہ ہے. اگر ہم اس روح کے ہوتے ہوئے اس جسم کے وسیلے سے دنیا میں علوم سیکھ سکتے ہیں تو روحانی علوم کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ وہ تو اصل ہے نا، یہ جسم تو نقل ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، جو پیدا ہوا اس کو مرنا ہی مرنا ہے. تو معلمین کا یہ فرض ہے کہ دنیاوی علوم جس طرح انہوں نے پڑھے اور پڑھنے کے بعد اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھائے، اسی طرح وہ روحانی علوم بھی پڑھیں اور روحانی علوم پڑھنے کے بعد اپنے بچوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھائیں. اگر آپ نے صرف دنیاوی علوم بچوں کو پڑھائے تو یہ پیٹ کا ایندھن بننے والی بات ہے. وسیلہ آپ نے بنا لیا علم. جب تک آپ اپنے انر سے، اپنی ذات سے، اپنی روح سے، اپنے نفس سے واقف نہیں ہوں گے، آپ کو اس دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے اس سے آپ کو خبر نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنی روح کو پہچان لیا، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، جس نے اپنے انر سیلف کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو میری گزارش ہے کہ جتنے ہمارے اساتذہ ہیں وہ وقت نکالیں اور روحانی علوم کی طرف بھی توجہ دیں
اور اس کے لیے بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ رات کو سونے سے پہلے کم از کم 1 گھنٹہ روحانی علوم سیکھنے کی طرف لگائے. اور اس کا طریقہ جو آسان طریقہ ہے وہ مراقبہ کرنا. مراقبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار میں فرمایا، سب جانتے ہیں. اور مراقبے کا مطلب ہے تفکر کرنا، تلاش کرنا، کھوج لگانا، صحیح کرنا، جدوجہد اور کنسنٹریشن حاصل کرنا. سلاسل میں بہت سارے اسباق ہیں، بہت ساری کلاسیں ہیں روحانیت کی. روحانیت کو آپ یہ نہیں سمجھیے کہ روحانیت کوئی بس ایسے ہی ہے جی پھونک مار دیا آگے، نہیں، اس طرح نہیں ہوتا. روحانیت کی بھی کلاسیں ہیں. میں بہت چھوٹا سا آدمی ہوں، لیکن فقیری لائن کا بندہ ہوں، ان کا خادم ہوں. میری معلومات یہ ہے کہ روحانیت میں 17 کلاسیں ہوتی ہیں. آپ کی کتنی ہوتی ہیں؟ یہ دنیا والے آگے بڑھیں گے. 17 کلاسیں ہوتی ہیں. تو یہ جو مراقبہ کرنا ہے یہ اس کی ABC ہے. مراقبہ کرنے سے پہلے میں جو اپنے دوستوں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے بزرگ کو بتاتا ہوں، مراقبہ کرنے سے پہلے وضو کر لیں. اور وضو کرنے کے بعد سیرت طیبہ کی کوئی کتاب، سب لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابیں وہ پڑھیں، جتنا پڑھ سکیں، 5 منٹ 10 منٹ. اس کے بعد 100 دفعہ درود شریف پڑھیں، 100 دفعہ یا حیو یا قیوم پڑھیں، اور آگے بڑھ کر کے بیٹھ جائیں. اور یہ تصور کریں کہ آسمان سے نیلی روشنیاں سرچ لائٹ کی شکل میں آ رہی ہیں اور دل میں جذب ہو رہی ہے. یہ پہلا سبق ہے. اس کے بعد انشاءاللہ ہدایت کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، محبت سے اور اولیاء اللہ کے فیض اور کرم سے انشاءاللہ آپ کو راستہ ملے گا. اب جب راستہ مل جائے تو بہت سارے لوگ ہیں اللہ والے، کسی کو بات پکڑ لیں، کسی کے پاس چلے جائیں، اور دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس دنیا میں بے خیال ہو کر اللہ کی طرف رجوع. سورہ شریف میں ہے کہ سب سے منقطع ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے، ورتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کر قرآن کو پڑھ. سورہ مزمل شریف میں یہ مراقبے کی طرف اشارہ ہے. اور یہ جہاں جہاں بھی ہے، تفکرون، تاخرون، تذکرون، تعلمون، یعلمون، یا اولی الالباب، یہ سب جو ہے تفکر کی طرف اللہ تعالیٰ انسان کو دعوت دیتا ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرو. انشاءاللہ جب ہم اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کریں گے تو روحانی مسائل بھی ہماری طرف کھل جائیں گے. جس طرح ہم دنیاوی علوم حاصل کرنے کے لیے جہد کرتے ہیں اور دنیاوی علوم سیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو. اللہ تعالیٰ میری خطاؤں کو، میری لفظوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنے زمان میں رکھے. اگر کوئی صاحب سوال کرنا چاہے تو وہ کر سکتے. آپ کے بچے اتنے نہیں پڑھنا چاہتے، ہم اس کو کتنا بھی پڑھانا چاہیں نہیں، ہمارے پاس ایک لمیٹڈ ٹائمنگ ہوتی ہے، ہمیں اس کی ٹائمنگ میں اس کو پڑھانا ہوتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہدایت، جو علم ہی نہ لینا چاہے اس کو کیسے علم لرن کیا جائے. دوسرا سوال میرا یہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے کس حکمت کے تحت وہ درخت بنایا، اور اگر اللہ نے بنایا تھا تو آدم کو اس کے قریب جانے سے کس حکمت کے تحت منع کرتا. یہ جہاں تک بچوں کا تعلق ہے، بچے بڑوں کی طرح مختلف تربیتوں کے اور مزاجوں کے ہوتے ہیں.
बड़े भी एक से नहीं होते हैं, किसी में गुस्सा होता है, किसी में जल्दबाजी होती है, कोई काहिल होता है, कोई सुस्त होता है। इसलिए बच्चों के भी मिजाज मुख्तलिफ होते हैं। कुछ बच्चे ज्यादा खिलंदरे होते हैं, लेकिन जितने ज्यादा बच्चे खिलंदरे होते हैं उतने ज्यादा ज़हीन भी होते हैं, और जो बच्चे कम खेलते हैं वो कम ज़हन होते हैं। तो बच्चों की सबसे पहले इस्तिज़ा के लिए जरूरी है कि सबसे पहले बच्चों की नफ्सियात को समझें। नफ्सियात बच्चों की क्या है, वो क्या चाहते हैं, माँ बाप से क्या चाहते हैं। अब कुछ बच्चे डांट डपट चाहते हैं, कुछ बच्चे डांट डपट से नाराज हो जाते हैं। तो अगर आप बच्चों की नफ्सियात को समझें, बड़े कहते हैं कि बच्चे को देखो शेर की नजर से, खिलाओ सोने का लोकमा। ये बात सही नहीं समझ में आती, इसलिए कि अगर आप घर में एक बकरी पालते हैं, उसको बेहतरीन चारा खिलाते हैं और हफ्ते में एक दफा उसे शेर दिखा देते हैं, बकरी का क्या बनेगा भाई? ये तो हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। तो बच्चों की शेर की नजर से ना देखो, सोने का निवाला ना खिलाओ, उसे चटनी से रोटी खिलाओ, लेकिन प्यार से खिलाओ। जब बच्चे को आप प्यार करिए, उसका आप ये बावर करा दें कि मैं भाई मिस जो है मुझसे प्यार करती है, मुझसे मोहब्बत करती है, यकीनन बच्चा आपसे पढ़ लेगा। मैंने कहावत पढ़ी, मौजूद की किताब मैं पढ़ रहा था, उसमें कहावत पढ़ी कि कोई साधु थे बुद्धिस्ट, वो कहीं जंगल में रहते थे। तो उनके पास एक खातून गई और जाके उससे अपने शौहर की शिकायत की। मेरे ख्याल है 100 औरतों में से 99 लोगों को तो अपने शौहरों से शिकायत है ही। वो शिकायत की, वो एक महीने इसलिए कहते हैं मेरी बेगम बैठी हुई, मैं उनसे डरता। तो वो उसको चली गई साधु के पास, अपनी राम कहानी सुनाई, मेरा शौक ऐसा है, सख्त है, फलाना है, यूं है, जो औरतें करती हैं, और क्या पर्दा क्या खोलना सब औरतों को पता है। तो उसने कहा भाई मैं तुम्हारा इलाज कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें शेर की मूंछ का बाल लाना पड़ेगा। उसने कहा जी ये किस तरह मुंह में होगा, शेर की ये लगा देना। तो कोई नहीं, इसकी तरकीब मैं बताता हूँ, और ये भी बताऊंगा शेर कहाँ रहता है। तो कल आना और थोड़ा सा गोश्त लेके आना। चलिए आए। तो वो साधु साहब से खातून को ले गया और शेर की कछार, जहाँ शेर रहता था, वो बता दी कछार कहते हैं जहाँ शेर रहता। उसने कहा देख वो है कछार, अब ये जो गोश्त लाई यही छोड़ दे और रोजाना यहाँ गोश्त डालते रहो। तो डालती रही, शेर को शिकार में मेरा भूखा था, गोश्त की खुशबू आई, वो गोश्त उसने खा लिया। अगले दिन उसने फिर शेर ने देखा, वो फिर खा लिया। अब वो सुस्त हो गया, और क्या शिकार क्या करना है, तो मुकदमे गोश्त मिल जाता है। अब उसने फासला कम करना शुरू कर दिया, और फासला कम करते करते वो शेर की कछार तक पहुंच गई। फिर उसने हिम्मत करके, अब शेर भी देखता था, वो औरत आई और गोश्त रख के चली गई। फिर उसने हिम्मत करके वो शेर की जहाँ कछार थी उसके अंदर गोश्त डाल दिया। एक खस्ता मुखबसर ये वो आहिस्ता 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 करके वो शेर के करीब पहुंच गए और उसके सामने जाकर उसने गोश्त डाल दिया। उसने बड़ी यूं आंखें से देखा, शेर ने मोहब्बत से खा लिया। फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता शेर के सर पे हाथ फेरा, फिर कमर पे हाथ फेरा। फिर एक दिन उसका जनाब प्यार में उसने गर्दन में बाएं अपनी हिमायत कर दी। शेर ने कुछ नहीं कहा, वो शेर मुझे खाना ला के देती है, मोहब्बत बढ़ रही ना रोज रोज। तो उसने एक दिन हिम्मत करके उसकी मूंछ का बाल जोर से
ایسے پکڑ کے کھینچا، اے مجھے شیر تیرا محل چاہیے. وہ شیر نے یوں کیا، باہر چلی گئی. بھاگم بھاگ سادھو کے پاس پہنچی کہ یہ نما اور میرے شوہر کو میرا موتی فرما بردار کر دو. اس نے کہا بیوی تیرا کام تو ہو گیا، شیر تو موتی، وہ تیرا شوہر تو موتی ہو گیا تھا. کہنے کہ وہ کیسے؟ ارے کہنے کہ تو شیر کا مونچھ کا بال نکال رہی ہے، بہار وہ بس اس کو کھلا پلا دے، تو اپنے شوہر کو موتی نہیں کر سکتے. اسی طرح آپ اپنے بچوں کو پیار کریں، ان کو ٹرافیاں دیں، سر پہ ہاتھ پھیریں، آپ کے زندگی نہ ہو جائے. میرے پاس آتے ہیں بچے، آتے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو میں ٹرافیاں دیتا ہوں، دے دیتا ہوں، میں خوش ہوتا ہوں. تو مجھے ماں نے بتایا کہ بچے جا کے کہتے ہیں کہ تو مجھے نانا کہتا، کوئی دادا کہتا، کہتے ہیں امی امی نانا نے مراقبہ حال میں ٹرافیوں کے درخت لگائے. تو بچوں کی اگر نفسیات آپ کو معلوم ہو جائے تو انشاءاللہ بچے کنٹرول ہو جائے. ہاں بھائی بس ٹھیک ہے. اللہ حافظ.